جی نینوا کا صحرا ہے علی وقار کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ تاریخ منظر ہے کہ جس رات میں نہ چاند ہے اور نہ ستارے ہیں، وہ ستارے جو آدھی رات کو چمکا کرتے تھے، وہ چاند جو آدھی رات کو چاندنی دیتا تھا، کہ علی وقار ایک خیمے میں چراغ بجھا دیے جاتے ہیں اور چراغ بجھا کر بیٹھے ہوئے ہر شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو جانا چاہتا ہے وہ اپنی جان بچا کر چلا جائے، مگر علی وقار تاریخ نے لکھا کہ ایک شخص بھی لشکر حسین کو چھوڑ کر نہ گیا، کیونکہ ان کے دلوں میں آگہی تھی، وہ آگہی جو دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ علی وقار کی عدالت میں ایک صدا بلند ہوتی ہے کہ وقت کا حکمران پیش ہو، کہ اس کے مد مقابل تنے تنہا ننگے پیر ایک لڑکی ام رباب ہے جو 1000 بندوقوں والوں سے ڈر کے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ رہی، کیونکہ آگہی کا چراغ روشن ہے۔ صدر علی وقار تاریخ کے اوراق پلٹتے جائیں تو جیرداد سے لے کر سقراط تک، ٹیپو سلطان سے لے کر قائد اعظم تک، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے اس ایوان تک آتا ہے کہ اس ایوان میں بولنے والا ہر ایک شخص اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مشکل بہت ہے ان کو جو رکھتے ہیں آگہی، مشکل بہت ہے ان کو جو رکھتے ہیں آگہی۔ علی وقار جو آگہی نہیں رکھتے تھے ان کے لیے زندگی آسان تھی، کیونکہ دل مردہ اور ضمیر بے حس ہو چکے تھے۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑا کہ چاہے تاریخ نے انہیں میر جعفر اور میر صادق لکھا، تو کہیں قرآن نے انہیں فرعون اور نمرود کہا ہے، کہیں وہ شمر و خونی بنے تو کہیں شیطان شاہ، مگر جناب والا جن کے اندر شعور کی شمع روشن ہوئی، ان کے لیے زندگی کا نظام گلے گلزار اور اس کے اتوار بہار بنے رہے، کہ کبھی وہ بغداد کی گلیوں میں الحق کا نعرہ لگاتے ہوئے منصور ابن حلاج بنے، تو کبھی وہ حق اور صداقت کا علم بلند کرنے والے قرار پائے۔ تو علی وقار کبھی وہ تنے تنہا بڑے لشکروں سے بھڑ گئے، کیونکہ انہیں آگہی تھی، وہ آگہی جو دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ کربلا سے پوچھئے خاک ہونے کے لیے خاک ہونا چاہیے، آگہی کا سلسلہ بے باک ہونا چاہیے، آدمی کو زینہ افلاک ہونا چاہیے، آدمی کو زینہ افلاک ہونا